حضرت امام عز الدین بن عبدالسلام قواعد الاحکام فی مصالح الانام میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اعلم ان الاماکن والازمان کلہا متساویۃ ویفضلان بما یقع فیہما لا بصفات قائمۃ بہما۔ فرماتے ہیں سارے زمانے اور سارے مکان یہ برابر ہوتے ہیں، کسی زمانے یا مکان کو دوسرے زمانے یا مکان پر بذات کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ فضیلت تب ملتی ہے جب کسی فضیلت والے کے ساتھ ان کی نسبت ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا راتیں تو ساری ہیں، رات رات ہوتی ہے، لیکن ہر رات لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس وجہ سے کہا گیا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے اسے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جس طرح قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک کی رات میں ہوا، اسی طرح اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو باقی ساری کتابوں کا نزول بھی رمضان ہی میں ہوا ہے، تورات کا بھی، زبور کا بھی اور انجیل کا بھی۔ لیکن جن دنوں یا راتوں میں وہ کتابیں نازل ہوئیں وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، اور اس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، لیکن قرآن کا مزید اعزاز یہ ہے کہ باقی کتابیں دوسرے انبیاء پر اترتی رہیں اور یہ کتاب اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لہٰذا جس چیز کو حضور کی نسبت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت صرف اس رات کی فضیلت پر اتری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب قدر نبی پر ذی قدر کتاب اس رات میں اتاری، تو اس رات کو یہ اعزاز اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اب اس پہلو پر اگر ہم اوورآل اپنی ذات کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم جس امت میں ہیں اسے خیر الامم کا اعزاز عطا فرمایا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے، نبی پاک سے۔ قیامت کے دن ہمارا شرف ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان ایام و اوقات کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کو بیان کرنے کے پیچھے جو مصلحت کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ ان اوقات کو بندہ غفلت میں نہ گزارے، غافل نہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جتنے قیمتی ایام ہوتے ہیں یا تو اسے ریچولزم، رسم کا شکار کر دیتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑی عید ہوتی ہے، یوم نحر ہے، تو یوم نحر کے بعد اگلے 2-3 دن ہم نے یہ سمجھے ہوتے ہیں کہ شاید یہ انٹرٹینمنٹ ڈے ہے، اور اتنے قیمتی ایام
اور ان قیمتی ایام کے اندر اس کی فلسفی کو سمجھے بغیر اگر کوئی غفلت میں گزار دے تو پھر اس کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے نیکی نہ کر پانا، اور ایک ہے نیکی بھی نہیں کرتا اور گناہ میں جان بوجھ کر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ان ایام میں اگر کوئی بندہ ذکر اللہ نہیں کر پاتا اور وہ فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، فلم بینی کے لیے، وہ اپنے اوقات کو فضول قسم کی لہویات میں ڈال دیتا ہے، تو گویا اس نے ان ایام کے تقدس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ آئیے ذرا ان ایام کا تقدس کیسے پیش نظر رہے گا اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایام تشریق کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 203، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دن۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں اس پر گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تاخیر کی گناہ اس پر بھی نہیں، شرط یہ ہے لِمَنِ اتَّقَى، جو تقوی اختیار کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے۔